حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے خاندان، آپ کے گھر والے، ان کے بارے میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ یاد رکھنا، اہل بیت تین طریقے سے بنتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ہی نسل کے لوگ، ایک ہی دادا کی اولاد، ایک ہی والد کی اولاد، یہ ایک خاندان ہے۔ چچا کے بیٹے بھی ایک ہی خاندان ہیں، اور چچا کے بیٹے بھی ایک ہی خاندان ہیں۔ یہ ایک ہی خاندان کے لوگ، ایک دادا پر دادا کی اولاد، یہ حسب نسب والے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو رشتہ دار بنتے ہیں وہ نسلی نسب سے نکلے ہوئے رشتہ دار ہیں۔ ہماری اولاد ہمارے اہل بیت ہیں جو ہماری نسل سے پیدا ہوئے، وہ ہمارے اہل بیت ہیں، ہمارے گھر والے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ سکنی رشتہ دار، جنہوں نے ہمارے ہاں یا ہم نے جن کے ہاں سکونت اختیار کی ہو۔ میں اس کی مثال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے صحابی، بزرگ صحابی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو ان کی عمر مبارکہ 200-250 سال سے اوپر تھی۔ اب حضرت سلیمان، ان کا کوئی آگے پیچھے رشتہ دار نہیں تھا، اتنی طویل عمر بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان بیتی، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اللہ کے نبی نے خود انہیں اپنے خاندان کا فرد قرار دیا، یہ اہل بیت میں سے ہے۔ جو بات آگے ہے وہ ہے اللہ کے نبی کے وہ رشتہ دار جنہوں نے آپ کے ساتھ سکونت اختیار کی۔ ان میں سب سے بڑا درجہ ہے نکاح کا۔ آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات، آپ کا نکاح جس خاتون سے ہوا اس نے آپ کے گھر میں سکونت اختیار کی، وہ آپ کے نسب کی نہیں تھی، آپ کے چچا پھپھو کی اولاد میں سے نہیں تھی، آپ کے دادا پردادا کی نسل میں سے نہیں تھی، لیکن نکاح کرنے کے بعد وہ آپ کے ساتھ رہی، آپ کا حرم بنی، آپ کی عزت بنی، تو وہ اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات میں سے ہے، وہ اللہ کے نبی کا خاندان ہے، اللہ کے نبی کا خاندان ہے۔ یاد رکھنا، جس عورت کا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا وہ نبی کا خاندان ہے۔ اگر ہم ان خواتین کو، اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات، جنہیں قرآن نے نام دیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، خدا کی قسم ہماری حقیقی ماں باپ کا ہم پہ اتنا حق نہیں ہے جتنا اللہ کے نبی کے نکاح میں آنے والی ہماری ماؤں کا ہم پہ حق ہے۔ حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا، آپ کے اہل بیت میں ہے۔ حضرت زینب سے نکاح ہوا، آپ کے اہل بیت سے ہے۔ سیدہ سودا سے نکاح ہوا، آپ کے اہل بیت سے ہے۔ سیدہ میمونہ سے نکاح ہوا، آپ کے اہل بیت سے ہے۔ زینب بنت جہش کا نکاح ہوا، آپ کے اہل بیت سے ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ کا نکاح ہوا، آپ کے اہل بیت سے ہے۔ سیدہ جویریہ کا نکاح ہوا، آپ کے اہل بیت سے ہے۔ سیدہ میمونہ کا نکاح ہوا، آپ کے اہل بیت سے ہے۔ حضرت ماریہ آپ کے عقد میں آئیں لونڈی کی حیثیت سے، یہ نبی کا اہل بیت ہے سارا کا سارا، یہ سارا نبی کا گھرانہ ہے۔ بسا اوقات ہم گنتی کرتے ہیں فلاں ہے فلاں نہیں ہے، آؤ ذرا اس پہ تھوڑی سی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اگر نبی کی 4 بیٹیوں کو اور 3 بیٹوں کو مانتے ہو تو کس کے بطن سے پیدا ہوئی وہ اولاد، کس نے جنم دی؟ اولاد نبی کا اہل بیت ہے، کیا نبی کی بیوی اہل بیت میں نہیں ہے؟ جس طرح اللہ کے نبی کی اولاد نبی کا خاندان ہے،
اس اولاد کو جنم دینے والی ہماری امی جان بھی نبی کا اہل بیت ہے۔ یاد رکھنا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، نبی کا خاندان سارا اس میں شامل ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، آپ کے 3 بیٹے ہیں۔ تخصیص کرتے ہیں تو وہ ایک خاص واقعے کی تخصیص ہے، ایک خاص موقع کی تخصیص ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے حرم میں آئیں تو آقا کی عمر 25 برس تھی، سیدہ خدیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ حضرت خدیجہ کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، ان دونوں سے اولاد بھی تھی۔ تیسرا نکاح آپ کے میرے نبی کے ساتھ ہوا۔ آقا کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال۔ سب مل کے بولے کتنی تھی؟ اور اماں خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ اللہ کے نبی غیر شادی شدہ، آپ کی کوئی بیوی ایسی نہیں تھی جو دنیا سے رخصت ہو گئی ہو، آپ کی کوئی بیوی ایسی نہیں تھی جسے آپ نے طلاق دے دی ہو۔ اللہ کے نبی نے پہلا نکاح کیا 25 سال کی عمر میں اپنے سے عمر میں بڑی سیدہ خدیجہ سے، جن کی عمر بھی بڑی تھی، 2 نکاح بھی پہلے ہو چکے تھے۔ آج ہمارے نوجوان کو کہا جائے کہ نکاح کر لو فلاں سے، تو وہ کتنی باتیں کرتے ہیں کہ جی میں ماں کی عمر کے ساتھ نکاح کروں، اتنی بڑی عورت میرے لیے ہے، میں کسی اور کی جو ہے نا طلاق یافتہ عورت سے، اور کی بیوہ سے نکاح کروں، میں نہیں کرتا۔ نوجوانوں، اللہ کے نبی کا ہر حکم، نبی کا ہر قول، نبی کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ ہدایت ہے، ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے نبی کا نکاح ہو گیا، اللہ کے نبی کے نکاح ہونے کے بعد اللہ نے 15 برس کے بعد آپ کو نبوت کے عہدے سے، منصب سے سرفراز فرما دیا۔ آپ محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بن گئے۔ اب 40 سال آپ کی عمر ہو گئی، آپ نے اعلان نبوت کیا۔ اماں خدیجہ آپ کے نکاح میں ہے، آپ نے ابھی تک دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ نے اس سے بعد 10 سال اور گزارے، نبوت کے بعد کے 10 سال گزارے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر 65 سال تھی، 65 برس جب ان کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے ابا جان دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ آپ کی عمر 4 سال کے قریب تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ آپ عمر کے 7ویں 8ویں سال میں تھے، آپ کے دادا عبد المطلب چلے گئے۔ پھر آپ کی کفالت، آپ کی سرپرستی آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ ابو طالب بھی اسی سال فوت ہوئے جس سال اماں خدیجہ فوت ہوئی۔ آپ نے اس سال کو اپنے سال کے لیے غم کا سال، عام الحزن، غم کا سال قرار دیا کہ میری زندگی میں جتنے بھی اونچ نیچ آئے ہیں، میری عمر 50 برس ہو چکی ہے، یہ سال میرے لیے غم کا سال ہے۔ وفادار بیوی بھی چلی گئی اور محبت کرنے والا چچا بھی دنیا سے چلا گیا۔